الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا تسعا، اور وہ ٹھہرے رہے غار کے اندر 309 سال تک۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ کہہ دیجئے اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے زمین اور آسمانوں کے غیب کی خبریں ہیں۔ ابصر بہ واسمع، کیا ہی خوب دیکھتا ہے اور کیا ہی خوب سنتا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی اس کے حکم میں شریک ہوگا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، آپ تلاوت کیجئے اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی اللہ کی کتاب میں سے۔ لا مبدل لکلماتہ، ان کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تو نہیں پائے گا اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے آپ کو روکے رکھ ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ بالغداۃ والعشی، صبح اور شام۔ یریدون وجہہ، اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ ولا تعد عیناک عنہم، اور نہ پھریں تیری آنکھیں ان سے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زیب و زینت کی تلاش میں۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ، اور تو ان کی اطاعت بھی نہ کر جن کے دل کو ہم نے اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ عن ذکرنا، اپنی یاد سے۔ واتبع ہواہ، اور وہ خواہشات کے پیچھے چل نکلے۔ وکان امرہ فرطا، اور ان کا معاملہ افراط و تفریط والا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ یہاں مکمل ہوا ہے۔ اب اصحاب کہف کے اس واقعے کے اندر اہم چیزیں جن کی طرف اللہ رب العزت ہمیں متوجہ فرماتے ہیں، ان میں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ تک ظاہری قوانین کے خلاف اور ظاہری سمجھ کے خلاف اللہ نے ان کو زندہ رکھا، کہ عام انسان کی سمجھ اس تک نہیں جاتی کہ 309 سال تک کوئی انسان ایسے غار میں کیسے رہ سکتا ہے جہاں انسانی زندگی کے کوئی آثار نہ ہوں۔ اور 309 سال کے اندر آدمی کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، انسان پہ صحت و بیماری کے حالات آتے ہیں، دیگر انسانوں کی معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہٹ کے اللہ رب العزت نے ان کو وہاں پہ پالا، ان کی حفاظت کی، اس لیے کہ وہ اپنے ایمان و عمل کی حفاظت کے لیے نکلے تھے۔ اب یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ انہوں نے اتنا عرصہ ٹھہرے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو وہاں کیسے ٹھہرائے رکھا، کتنی مدت ٹھہرائے رکھا۔ انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتا غار میں کسی کو رزق کیسے پہنچے گا۔ انسان نہیں دیکھ سکتا غار میں موجود انسانوں کی ضروریات کیا ہیں۔ ابصر بہ واسمع، یہ دیکھنے اور سننے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ نے ان کو براہ راست اپنی نگرانی میں رکھا تھا اور ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا مددگار تھا، نہ اللہ کے سوا وہاں کوئی حکم میں شریک تھا۔ اب اگلا حکم یہ دیا جا رہا ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، کہ جب بھی فتنے کا زمانہ ہو، حالات ناموافق ہوں، آپ نے کرنا کیا ہے۔ اس واقعے کے ساتھ اس آیت کا ربط ایسے بنتا ہے کہ اللہ نے اصحاب کہف کو کہف کے غار کے اندر جو چیز معاون دی تھی، بعض مفسرین کے مطابق الرقیم وہ کتاب تھی، وہ جو مسیح علیہ السلام کی تعلیمات تھی وہ ان کے پاس لکھی ہوئی پڑی تھی، اور وہ غار کے اندر جتنا عرصہ جاگے رہے اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھا۔ جب فتنوں کا زمانہ آتا ہے، بالخصوص جو آج کل کا ہمارا زمانہ ہے، اس میں اور فتنوں کی طرح ایک فتنہ یہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے
حدیث شریف میں اس کے لیے لفظ آیا ہے اعجاب کل ذی رأی رأیا، کہ ہر آدمی دین کی اپنی ایک تعبیر لے کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو اتنا اونچا سمجھتا ہے کہ اپنے سوا کسی کو ٹھیک نہیں سمجھتا۔ اس سے فرقے وجود میں آتے ہیں، پارٹیاں وجود میں آتی ہیں، ہر پارٹی اپنے آپ کو حق اور اپنے سوا سب چیزوں کو باطل سمجھتی ہے، اور وہ ایسی ایسی تفسیریں اور ایسی ایسی تشریحات کرتے ہیں کہ نوجوان نسل بالخصوص اس سے متاثر ہو کر راہ راست سے بھٹک جاتی ہے۔ تو ان کو کہا گیا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، اللہ نے جو اپنی وحی اتاری ہے اس کتاب سے ایسے فتنوں کے زمانوں میں آپ نجات پا سکتے ہیں۔ مختلف لوگوں کی پارٹیاں، نظریات، خیالات، افکار اپنی اپنی جگہ پر، لیکن اصل رہبر اور رہنما صرف اللہ کی کتاب ہے۔ اس سے جو ایسے زمانے میں تعلق رکھے گا وہ محفوظ رہے گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ قرب قیامت کے زمانہ میں فتنے بہت سے آئیں گے، تو صحابہ نے پوچھا ہم اس زمانے میں کیا کریں؟ تو حضور نے کہا میری سنت پر مضبوطی سے جمے رہنا۔ آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ فتنوں کے اس دور میں اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ کن لوگوں کے پاس اصل صورت میں محفوظ ہے۔ اللہ نے جو دین کے احکامات دیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفوظ سنتیں ہیں، یہی فتنے سے نکالنے کا ذریعہ ہیں۔ باقی جتنے افکار و نظریات ہیں یہ بدلتے رہیں گے۔ لا مبدل لکلمات، اللہ کی کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور اللہ کی دی ہوئی تعلیم سے ہٹ کر کسی اور کی تعلیم کتنی ہی پرکشش کیوں نہ ہو، اس میں آپ کو فتنوں کے زمانوں میں پناہ نہیں ملے گی۔ دل کا سکون اور اطمینان جو اللہ کی یاد میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے، یہ کسی اور کے طریقے میں، کسی اور کی فکر میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ ایسے زمانے میں پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو کتاب اللہ کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے۔ اور دوسرا کام یہ بتایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیں، ان کے ساتھ روکے رکھیں جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، جن کو اپنی آپ کی طرف بلانا مقصود نہ ہو، اپنی پارٹیوں، اپنی جماعتوں، اپنے افکار نہیں، یدعون ربہم، جو اللہ کی طرف بلاتے ہوں۔ بھئی اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو، اور ایسا نہیں کہ بس ایک تقریر اور ایک درس تو دے دیا کہ اللہ کا قرب یہ ہے اور بعد میں پھر اور باتوں میں پڑ گئے۔ بالغداۃ والعشی، صبح اور شام جو اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے تو فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں یریدون وجہہ، یہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور مقصد بھی صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اللہ کا نام لے کر کوئی اور چیز ان کا مقصود نہیں ہوتی۔ دین کے نام سے بہت ساری چیزیں لوگ وصول کرتے ہیں، بالخصوص آج کل کے زمانے میں ہر جگہ پر، ہر گلی میں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے جو کسی نہ کسی کو دین کی، لوگ بیچارے حالات کے مارے ہوئے علاج معالجوں کے لیے اسپتال جا نہیں سکتے، وہ چڑھ جاتے ہیں ایسے نام نہاد دینداروں کے ہاتھ، اور وہ ان کو آ کر علاج بتاتے رہتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن کی ان آیات میں آپ کی کینسر کا علاج ہے، فلاں علاج ہے۔ ان کو جادو ٹونے کے نام پر وہ دھوکے دیتے رہتے ہیں۔ بہت سے ایسے حضرات ملے ہیں جن کو کسی کو 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد ہوش آئی کہ بھئی میں تو بڑے ٹھگوں کے ہاتھ چڑھ گیا تھا۔ کوئی بیچارہ 20 لاکھ خرچ کرنے کے بعد ہاتھ سر پہ رکھ کے رو رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان مقاصد کے لیے نہیں آئی ہے، یہ زندگی کے رخ کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا۔ جس کی زندگی اللہ کے احکامات نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہوگی، اسے اللہ ہر طرح کے فتنوں میں خود محفوظ رکھیں گے۔ اب بندہ تو آئے دیندار آدمی کے پاس اس لیے کہ میرے اوپر مصیبت ہے،
اب یہ دیندار آدمی اسے اللہ کے ساتھ جوڑنے کے بجائے اپنے ساتھ جوڑنے کے ڈھنگ شروع کر لے اور طرح طرح کے ہیلے بہانے بنا کر اس سے کمائی کے ذریعے بنا لے، یہ فتنوں کے زمانے کی ایک بہت بڑی فتنہ گری ہے۔ ایسے زمانے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو دین کا نام لے کر مقصد صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، اور آپ کی نظریں نہ پھریں اپنے ان ساتھیوں سے، کس وجہ سے؟ ترید زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زیب و زینت کے لیے۔ یہ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت کیا ہے؟ ایک تو دنیاوی زندگی کی ضروریات ہیں کہ آپ کاروبار کریں، آپ حلال کے لیے کمائی کے لیے کوشش کریں، لیکن اتنا جس سے آپ کی ضرورت پوری ہو۔ اب پوری زندگی کا مقصد کیا بنا لیا ہے لوگوں نے؟ آپ کو بھی یہ لفظ سننے میں ملیں گے کہ جی زندگی ایک سٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے، ایک معیار کی ہونی چاہیے، ہمارا کھانا پینا ہم عام لوگوں کی طرح نہ ہو۔ اب یہ جو سٹینڈرڈ ہے اس کی پھر کوئی حد نہیں ہے۔ مکان کو معیار کے اوپر بنانے کے لیے بھائی آپ کے پاس کیا حد ہے؟ ایک تو نبی نے بتائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 حجرے اپنی ازواج مطہرات کے لیے بنائے۔ کس چیز کے؟ کھجور کے تنے اور چھالیں اوپر ڈال کر ساری زندگی اس کے اندر گزار لی ہے کہ ہماری زندگی کی ضرورت جس رہائش سے پوری ہوتی ہے بس اس حد تک تعمیر کے اوپر خرچ کیا جائے۔ اب اپنا سٹینڈرڈ برقرار رکھنے کے لیے محلے میں میرے مقابلے کے مکان کا کوئی مکان نہ ہو، شہر میں میری کوٹھی کے مقابلے میں کوئی کوٹھی نہ ہو، پوری زندگی دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے لگا دینا، یہ بھی دجالی فتنے کی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ کھانے پینے کے لیے جی کھانا پینا سٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے، جی یہ کیا ہوا کہ عام غریب لوگوں کی طرح کھا لیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رات کے ٹکڑے لے کے پانی میں بھگو کے اوپر سرکہ ڈال کے کھا لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے سٹینڈرڈ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے معیار سے بڑھ کر کس کا معیار ہو سکتا ہے؟ یہ صرف شیطان کی دی ہوئی چکر ہے جس کے اندر پڑھ کے ہم ہر وقت جس سٹینڈرڈ کے چکر میں مکان اچھا بن جائے، لباس ایسا ہو جائے کہ میں جب لوگوں کے درمیان میں بیٹھا ہوں وہ کہتے ہیں سوٹڈ بوٹڈ، جی اگلا جوتے بھی دیکھ کے اندازہ لگائے کہ یہ کس معیار کا آدمی۔ یہ شیطانی چکر ہوتا ہے اور ہماری نوجوان نسل خاص کر کے اس چکر کے اندر لگ کے اپنی ساری زندگی برباد کر دیتی۔ زندگی ان فضول چیزوں کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں دی، اپنی توانائیاں اللہ کی رضا کے اوپر خرچ کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر اپنی سوچ کو، اپنی کوششوں کو، اپنی جوانی کو لگانا چاہیے۔ ان چیزوں کے پیچھے پڑھ کر اپنی زندگی کو تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان لوگوں کے پیچھے مت چلیں جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ ان کو یہ فکر نہیں کہ مکان ایسا بناؤں جس سے اللہ راضی ہو جائے، بس دل غافل ہو گیا خدا سے، مکان ایسا بناؤں کہ ذرا لوگوں میں واہ واہ بن جائے، اور اسی چکر کے اندر ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ لباس ایسا ہو کہ لوگوں میں پتہ چل جائے کہ یہ، بالخصوص ہمارے ہاں جو پہلے یہ عورتوں میں بیماری زیادہ تھی، ایک ایک عورت کے پاس 27 30 جوڑے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے اوپر بھی ابھی کہہ رہی ہے کہ میرے حالات ٹھیک نہیں۔ ضرورت کا سامان ہو، ضرورت کی چیزیں ہوں، باقی چیزیں اگر اللہ نے دی ہیں کسی اپنے رشتہ داروں میں غریب غربا کے اوپر خرچ کیے جائیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور ان کو پھر کیا ہوا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اب یہ اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ بس دل یہ چاہتا ہے کہ جی مکان ایسا ہو، دل یہ چاہتا ہے کہ کھانا پینا ایسا ہو، دل یہ چاہتا ہے کہ لباس ایسا ہو۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ ایک انسان خواہشات کے پیچھے نکل کھڑا ہو اور خواہشات کہیں پوری ہی نہ ہوتی ہیں۔ اب آگے سے آگے کی دوڑ میں پڑا ہے وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے سارے معاملات حد سے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ پھر ایک ایک چیز کے اوپر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جن کو یہ بیماریاں لگ جاتی ہیں، وہ پھر مکان کے اوپر کس طرح کے چونچلے ان کے ہوتے ہیں،
اور پھر کھانے کے اوپر ان کی کس کس طرح کی خواہشات ہوتی ہیں کہ جو ایک غریب آدمی سوچ کے ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ ان بیچاروں کو کیا عذاب لگا ہوا ہے، کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سورۃ الکہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ کے وہ محبوب بندے غار کے اندر کس رزق کے اوپر گزارا کر رہے تھے، کون سے لباس کے ساتھ جی رہے تھے، اور کون سے مکان کے اندر پڑے ہوئے تھے، اور اللہ نے ان کو کتنی مبارک زندگی دی کہ آج ہم بھی ان کا نام لے رہے ہیں، قرآن مجید میں ان کے نام کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو اپنے لباس میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنی رہائش میں جتنا ہو سکے سادگی کی طرف جانا، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ ہے، اور یہی اصحاب کہف کی زندگی کا سبق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور ان اولیاء کرام کے طریقوں پر اطمینان اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔